بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے عظیم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اپنی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر غم، ہر تکلیف اور ہر مشکل کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ اصل سکون اسی میں ہے کہ انسان اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دے۔ یہ دنیا حقیقت میں امتحان کا گھر ہے۔ یہاں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی مکمل آرام میں ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی مالی تنگی میں ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی اپنے گھر کے مسائل سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے غم میں ہے، کوئی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ سے دل برداشتہ ہے، اور کوئی ایسا ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اندر سے بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان سب حالات میں کرتے کیا ہیں؟ ہم سب سے پہلے انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم سب سے پہلے دنیا سے مدد مانگتے ہیں، ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے امید لگاتے ہیں، ہم ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اس دروازے پر نہیں جاتے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اگر انسان یہ یقین دل میں بٹھا لے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری ہر تکلیف کو جانتا ہے، تو پھر انسان کبھی تنہا نہیں رہتا، پھر دل کبھی نہیں ٹوٹتا، پھر زندگی کا ہر درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اگر تم نے اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا تو پھر تمہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم انسانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ کو سب سے آخر میں یاد کرتے ہیں، پہلے ہر انسان کو آزماتے ہیں، پہلے ہر راستہ دیکھتے ہیں، اور جب راستے بند ہو جاتے ہیں تب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم شروع سے ہی اللہ پر بھروسہ کر لیں تو بہت سی پریشانیاں پیدا ہی نہ ہوں۔ میرے دوستوں، جب انسان یہ سوچ بدل لیتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے، اور وہ ہر حال میں مطمئن رہنے لگتا ہے۔ اب ذرا سوچو، جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں کتنی فکر ہوتی تھی؟ تم بے فکر رہتے تھے کیونکہ تمہیں یقین تھا کہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ سنبھال لیں گے۔ اسی طرح جب انسان کا یقین اللہ پر ہو جاتا ہے تو وہ ہر پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ صرف تمہاری دعائیں نہیں سنتا بلکہ وہ تمہارے دل کی خاموش فریاد بھی سنتا ہے، وہ تمہارے آنسو بھی دیکھتا ہے، وہ تمہاری راتوں کی بے چینی بھی جانتا ہے، وہ تمہاری تنہائی کو بھی سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے، یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، اور اسے لگتا ہے کہ کوئی جواب نہیں آ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ خاموش نہیں ہوتا، وہ تمہارے لیے بہترین وقت بنا رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر راستہ بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ دیر کرتا ہے، لیکن وہ دیر تمہارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ تم مضبوط بن جاؤ، تاکہ تم صبر کرنا سیکھ جاؤ، اور جب وہ تمہیں دے تو تم اس کی قدر کرو۔ زندگی میں جو چیز جلدی مل جائے وہ اکثر بوجھ بن جاتی ہے، لیکن جو چیز صبر کے بعد ملے وہ رحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچو کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تمہارے لیے بہترین وقت بنا رہا ہے، اور یاد رکھو اللہ کسی کا دل خالی نہیں رکھتا۔ اگر وہ کچھ لے رہا ہے تو اس سے بہتر ضرور دے گا۔ اب ذرا غور کرو، تمہاری زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ تمہیں لگا ہوگا کہ سب ختم ہو گیا، لیکن بعد میں وہی مسئلہ تمہارے لیے بہتری کا سبب بن گیا۔ یہی اللہ کی حکمت ہے، ہم نہیں سمجھتے لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تم رات کے اندھیرے میں اکیلے ہوتے ہو اور دل بھاری ہوتا ہے تو یاد رکھو آسمانوں پر ایک رب ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری ہر حالت سے واقف ہے۔ اس لیے جب بھی دل ٹوٹے
تو اللہ سے بات کرو، شکایت نہیں بلکہ دعا کرو، کیونکہ دعا تعلق کا نام ہے۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو تم اس کے قریب ہو جاتے ہو، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، وہ یا تو قبول ہو جاتی ہے یا بہتر وقت پر ملتی ہے یا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اس لیے مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور امید مومن کا ہتھیار ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی طاقت دولت نہیں، عہدہ نہیں، طاقت نہیں، بلکہ سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ جب انسان کہتا ہے حسبی اللہ، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ اور جو شخص اپنی ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچو، اگر تم واقعی اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر دو تو تمہاری زندگی کتنی ہلکی ہو جائے گی، تمہارے کندھوں سے بوجھ اتر جائے گا، تمہیں اندر سے سکون ملے گا۔ کیونکہ اصل بوجھ مسئلے نہیں ہوتے، اصل بوجھ انہیں اکیلے اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، وہ سب سے بہتر سنبھالنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا سب سے بڑا سکون اسی میں ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور ہر حال میں صبر اور شکر کرے، کیونکہ جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اور آخر میں بس یہ بات یاد رکھو کہ تمہاری زندگی کا ہر درد ایک دن ختم ہو جائے گا، ہر اندھیرا ایک دن روشنی میں بدل جائے گا، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر آپ نے یہاں تک اس بیان کو سنا ہے تو دل سے یہ نیت کر لو کہ آج کے بعد ہم اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کریں گے، ہم کسی سے شکوہ نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے اور اسی کے در پر جھکیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی ہی مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ پیغام کیسا لگا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمیں صبر اور توکل کی دولت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔